ایران نے امریکہ سے مذاکرات صاف صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم کسی بھی طرح اب مذاکرات نہیں کریں گے۔ عباس اراغچی کی سٹیٹمنٹ آئی کہ انہوں نے مذاکرات کی ٹیبل پر بمباری کی ہے، معاملات طے ہو چکے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے صبر کا پیمانہ لبریز کیا اور اٹیک کیا۔ ادھر ایران کے اوپر بھی اور اسرائیل کے اوپر بھی حملے متواتر جاری ہیں۔ ایران اپنے میزائلوں کا بھرپور استعمال کر رہا ہے، ڈرونز کا استعمال کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے بھی ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب خبر سامنے آئی کہ ایک نیا آیت خامنائی سامنے آ رہا ہے سپریم لیڈر کے طور پہ، تو اسرائیلی وزیر دفاع کی طرف سے انتہائی جارحانہ بیان سامنے آتا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کے بعد ان کے ہر جانشین کو نشانہ بنائیں گے، اس کو قتل کر دیں گے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے۔ تو اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو ہے ایران اور اس جنگ کی، وہ یہ ہے جس کے اوپر ساری دنیا کی نظریں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری سٹوری ہم دیکھیں گے وہ خاصی اہم ہے۔ بالکل چند منٹ پہلے صدر آصف علی زرداری کا ایک انتہائی تھاٹ پروکنگ بیان سامنے آیا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھارتی قیادت ایک نئی جنگ کی پاکستان کے ساتھ تیاری کر رہی ہے۔ انہوں نے اوپنلی کہا اور پاکستانی فورسز اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی دیکھتے ہیں کہ آخر اچانک صدر مملکت کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آنا اور پھر دشمن کو بیویئر کرنا کہ ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے پاس ساری کی ساری رپورٹس ہیں کہ اگر افغانستان میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اب جو ہے نا انڈیا جو گٹھ جوڑا اس کا اسرائیل کے ساتھ، اس کو کچھ اور شکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تیسری عالمی جنگ کا نکارہ بچ چکا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ بہت سارے لوگ اوپنلی کہہ رہے ہیں، جس کے اندر انگلش جرنلسٹ بھی شامل ہیں، جس کے اندر سابق اور موجودہ سینیٹرز امریکہ کے وہ بھی شامل ہیں، برطانیہ کے لوگ شامل ہیں۔ وہ واضح کہہ رہے ہیں کہ یہ تیسری جنگ کا آغاز ہو چکا، کیونکہ سعودی عرب کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آئی کہ ہم اپنے اوپر حملے کا بھرپور جواب جو ہے نا دینے کی جو اپنا وہ حق محفوظ رکھتے ہیں۔ تو ان مناظر کے اندر دیکھیں گے کہ کیا سینیریو ہے، کیا بنتا ہے۔ میں میاں افتخار اور آپ ہیں ہمارے سی نیوز پلیٹ فارم کے ساتھ۔ اگر کہانی اچھی لگتی ہے، انفارمیشن اچھی لگتی ہے تو یقیناً چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تو اپنی پہلی کہانی کی طرف آتے ہیں، جو کہ وار بٹوین ایران اینڈ یو ایس اے، اس سے ریلیٹڈ ہے کہ تازہ ترین حملے بھی جاری ہیں، نقصانات کی رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں۔ جہاں ایران آیت اللہ خامنائی کے آج جنازے کی تیاری کر رہے ہیں کہ آج جنازہ پڑھا جائے گا اور اس کے بعد جو 6 تاریخ کو ان کی تدفین کی جائے گی، تو خطرہ ہے اس چیز کا کہ اس جنازے کو بھی ہٹ کیا جائے گا۔ وہاں پہ چونکہ گیدرنگ بہت بڑی ہوگی، کہ لہٰذا اسرائیل کی طرف سے یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ اس کو بھی ہٹ کیا جائے گا، لوگوں کو نشانہ بنایا جائے گا، کیونکہ بھی لاسٹ نائٹ ایک جگہ پہ ایران کے اندر لوگ جمع تھے تو اس کو پبلک پلیس کو ہٹ کیا گیا۔ تو یہ خطرہ بھی اپنی جگہ موجود ہے، اور پھر وہ سینکڑوں کے حساب سے طیارے بھیجے جاتے ہیں جو آ کے بمباری کرتے ہیں۔ گو کہ بہت سارے ممالک اس کی لپیٹ کے اندر آ چکے ہیں۔ اب ایران کے اوپر کچھ طاقتوں کی طرف سے یہ زور دیا گیا کہ جناب آپ کیا کریں کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ واپس آئیں، پاکستان بھی ان کے اندر شامل ہے۔ لیکن عباس اراغچی کی بھی کچھ دیر پہلے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ نہیں، ہم کسی بھی طرح کے مذاکرات اب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا اور ہم اب اس کو منہ توڑ جواب ہر صورت جو ہے نا وہ دیں گے۔ تو عباس اراغچی نے بالکل واضح طور پہ کہا کہ جناب آپ نے مذاکرات کی ٹیبل پہ بمباری کی اور اب اس کا رزلٹ ساروں کے سامنے ہے اور بھگتیں گے۔ ہم اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک سپریم لیڈر کا بدلہ نہیں لے لیتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جہاں مذاکرات کی بات ہے وہیں پہ دھمکیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ گزشتہ رات یہ مینشن کیا گیا اسرائیل کی طرف سے کہ آیت اللہ خامنائی کے بیٹے کو انہوں نے نیا سپریم لیڈر بنا لیا، چن لیا، جبکہ پاسداران انقلاب کی طرف سے اس خبر کی تردید کی گئی، اور اب اس کو کسی اور رنگ سے اسرائیلی وزیر دفاع وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جو بھی کوئی آئے سپریم لیڈر کے طور پہ ہم اس کو قتل کر دیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، جیسے کہ 2 دن پہلے بننے والے وزیر دفاع ایران کے وہ حملے کے اندر شہید ہو چکے
مارے جا چکے. تو وہ کہتا ہے ہم کسی کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تیسری طرف ایسے لگتا ہے کہ سعودی عرب بھی اس جنگ کے اندر جو ہے وہ کودنے کے لیے تیار ہے, کیونکہ آج سعودی کیبنٹ کا جو اجلاس ہوا اور اسے ورچوئل ایڈریس کیا شہزادہ محمد بن سلمان نے, اور انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ بزدلانہ حملوں کے بعد ایرانی جارحیت کا جواب دینے کا مکمل حق رکھتے ہیں. اسی طرح کا کچھ پوائنٹ آف ویو یو اے ای کی طرف سے بھی آ رہا ہے کہ جناب ہم بھی جو ہے وہ پوری طرح سے تیار ہیں, ایک طرف مذاکرات کی طرف بھی زور دیتے ہیں لیکن دوسری طرف جو ہے نا اس کے لیے بھی تیار ہیں, جو بھی صورتحال بنے ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ اس وقت کویت, بحرین اور دوسرے ابوظہبی, دوحہ, ان کے اندر جو حالات, یہ دنیا کی محفوظ ترین پلیسز سمجھی جاتی تھی. سیاح دھڑا دھڑ ان مقامات کے اوپر جاتے تھے, اب وہاں پہ بندہ نظر نہیں آتا. ٹھیک, یہ صورتحال ہو چکی ہے اور سب سے زیادہ ان کو غیر محفوظ قرار دیا جا رہا ہے. ان کی سیاحت کو بھی شدید ترین دھچکا پہنچ چکا ہے. اب سیاح ادھر کا رخ کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں, بلکہ جو موجود ہیں ان کے لیے وہاں سے نکلنا مشکل ہو چکا ہے. تو اس صورتحال سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کنڈیشن اس وقت جاری اور کتنی افراتفری ہے. ان ممالک کے اندر بھی جو انتہائی سیفسٹ پلیسز تھی ان کے اندر کتنی افراتفری ہے, یہ بھی ساری سامنے رکھی جا سکتی. اس کے بعد اس وقت سب سے زیادہ اس جنگ کے حوالے سے جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ ابنائے ہرمز کے حوالے سے ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ میں ان کے اوپر کمپلیٹ قبضہ میں نے کر لیا. اس نے یہ دعویٰ کیا, جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہ اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے گی تو ہم اس حصے کے اوپر جو ایک تنگ رستہ ہے جہاں سے دنیا کو تیل جو ہے نا وہ ملتا ہے, ابھی اس وقت سینکڑوں وہاں پہ جہاز موجود ہے, تو وہ کہتا ہے جی ہم اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ قبضہ کر سکتے ہیں اور امریکہ یہ کنٹرول سنبھال سکتا ہے. بلکہ اس نے واضح کہا کہ وہاں سے گزرنے والے جو اب تیل بردار جہاز ہیں وہ آگے گزرے تو امریکن نیوی ان کے ساتھ جائے گی اور ان کا جو ہے نا وہ دفاع کرے گی. تو یہ اس پہلو کے اوپر بھی اس وقت بہت ساری ڈسکشن ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مزید اس جنگ کے حوالے سے ڈیٹیل ہے اب تک کی جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اس کے اندر مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ابھی تازہ دم جو ہے نا وہ حملے ہوئے اور تہران میں جو ہے نا وہ یہ کہا گیا کہ اسرائیل کی طرف سے کہ ہم نے جو ہے وہ اس کا طیارہ جو ہے نا وہ گرا دیا. اسی طرح کینیڈین وزیر اعظم بھی بولے, اس کے اندر ہسپانوی وزیر اعظم بھی بولے, اور ایران کو انہوں نے کہا جی خطے میں عدم استحکام اور دہشت گردی کی بنیادی ذریعے کے طور پر وہ کہتا ہے کہ دیکھتے ہیں. کینیڈین وزیر اعظم جو ہے نا وہ کہتا ہے, جبکہ ہسپانوی نے انکار کیا. اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اچھا خاصا تھریٹ کیا کہ تم لوگ ہمیں کبھی بھی نہیں روک سکتے اپنی یہ ایئرپورٹس استعمال کرنے کے اندر. تو وہ کہتا ہے جب جی چاہے ہم آپ کی کیپچر کر لیں گے اور بڑے آرام سے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ امریکہ جو اپنے فوجیوں کو مرنے کے حوالے سے جو بات نہیں مان رہا تھا, اب اس نے مرنے والے فوجیوں کی تصاویر جاری کر دی کہ یہ ہمارا لاس ہوا ہے, یہ پکچرز ہیں ان کی اور یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک, مارکو روبیو خود کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے جتنے مختلف ممالک کے اندر جو سفارت خانے ہیں وہ سارے کے سارے غیر محفوظ ہو چکے ہیں اور وہ انڈر اٹیک ہیں. پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسی خبریں ہیں کہ یہاں پہ بھی چونکہ احتجاج ہو رہا ہے اور اسلام آباد, کراچی, لاہور, یہاں پہ جو کونسلیٹ ہیں ان کے عملے کو کہا گیا کہ آپ امیڈیٹلی وطن واپس پہنچیں. یہ بھی کچھ غیر مصدقہ ذریعے سے خبر سامنے آتی. تو یہ ساری معلومات تھی ابھی اس ایران اور جنگ کے حوالے سے. تو یہ جنگ آگے چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یہ جنگ جتنا طول پکڑے گی اتنا ہی ایران کو اس کا فائدہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ انکار کیا جا رہا ہے کہ نہیں ہمارے پاس ہتھیاروں کا ذخیرہ جو ہے نا بہت ہے. وہ کہتا ہے کہ کبھی بھی اتنا ہتھیار نہیں ہوا تھا. بائیڈن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہتا ہے کہ جناب اس نے جتنا اسلحہ تھا وہ یوکرین اور کو دے دیا تو اس لیے تھوڑی کمی ہوئی تھی, لیکن اب پھر ہمارے پاس اتنا اسلحہ ہے, اتنا ویپن ہے کہ ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ اس لحاظ سے بات کرتا ہے. لیکن پینٹاگون خود کہہ رہا ہے کہ جناب ہمارے لیے مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے, ہمارے لیے اس کو فیس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو ایک اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ امریکہ کی جو معاشی صورتحال ہے یہ جنگ اس کے اوپر اچھا خاصا بوجھ بنے گی. جو بات میں نے کی نا کہ یہ جتنا طول پکڑے گی اتنا ہی یہ جنگ ایران کے فائدے میں جائے گی. ایران کا تو جو نقصان ہونا ہے وہ پہلے بھی ہو رہا ہے, آگے بھی ہوتا رہے گا. جو جواب وہ دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں. لیکن
جتنا جنگ یہ طول پکڑے گی اس کا فائدہ ایران کو ہی ہوگا، اور ایران واپس پلٹنے کی، پلٹ کر وار کرنے کی پوری ہمت میں ہوگا، پورے جو ہے نا پوزیشن میں ہوگا، اس کو جتنا جی چاہیے بمبارڈمنٹ کر لے، کیونکہ وہ بھی آگے سے کر رہا۔ اور ایسی ویڈیوز جو ہے نا وہ آ رہی ہیں اسرائیل کے مختلف شہروں کی، جہاں پہ ایرانی میزائل ٹکرا رہے ہیں اور اس کا نقصان ہو رہا ہے، جو اسرائیلی ڈیفنس سسٹم ہے وہ اس کو روکنے میں ناکام ہے، ٹھیک۔ اور ایسی ویڈیوز بھی بڑے مستند ذرائع سے جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال اس وقت اس جنگ سے ریلیٹڈ ہے، جس نے دنیا کو اپنی لپیٹ کے اندر لے رکھا، اور یقیناً ہر ایک کو فکر ہے۔ اب آتے ہیں اپنی دوسری کہانی کی طرف، اور وہ پاکستان کے ساتھ کیا ایشو ہے کہ پاکستانی حکام صدر مملکت سے لے کر وزیر اعظم تک، وزیر اعظم سے لے کر وزراء تک، تمام کے تمام اس وقت متحرک ہیں، دوڑ رہے ہیں، مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل سینیریو بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، اور اس کو کس طرح سے میٹ کرنا ہے، اس کو کس طرح سے جو ہے نا وہ اس کا سامنا کرنا ہے۔ آج پرائم منسٹر کی زیر صدارت اجلاس ہوتا ہے، ان پرائم منسٹر صاحب کو دفتر خارجہ کی طرف سے پوری بریفنگ دی جاتی ہے، جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی اس میں شرکت کرتے ہیں، پی بھی ہوتی ہے، دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، نہیں ہوتی ہے تو وہ صرف PTI نہیں ہوتی ہے، جس کو آج تک ڈپلومیٹک پالیٹکس کرنے کا فن نہیں آیا، جس کی وجہ سے خان صاحب آج بھی اندر ہیں، اور اگر تھوڑا سا ڈپلومیٹک فن آتا ہوتا تو باہر ہوتی اور اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے۔ تو انہوں نے اس معاملے کے اندر بھی شرکت نہیں کی کہ نہیں، جب تک یہ نہیں ہوگا ہم اس وقت تک اس کے اندر شرکت نہیں کریں گے۔ بہرحال اس میٹنگ کے اندر آج بڑی باتیں ڈسکس کی گئی ہیں افغان جنگ کے حوالے سے، اور پھر یہ دیکھا گیا کہ افغان کو ایڈ کون کر رہا ہے، کیونکہ آج پاکستان نے بگرام ایئر بیس کو ڈائریکٹلی سٹرائک کیا، جس کی رپورٹ ہمارے ISPR نے، دوسرے نے نہیں دی، وہ امریکن میڈیا جو اخبار ہے وہ دے رہا ہے، اور پوری رپورٹ دے رہا ہے کہ پاکستان نے کتنی کامیابی کے ساتھ وہاں پہ ڈیمیج کیا، اور ان کو بالکل ہی موو کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس نے پوری طرح سے ان کو جو ہے نا مفلوج کر کے دے رہا ہے۔ یہ نیو یارک ٹائم اپنی رپورٹ پبلش کر رہا ہے، ابھی تک اس کی اوپر ISPR کی طرف سے کوئی ایسا ریاکشن نہیں آیا، لیکن نیو یارک ٹائم یہ پبلش کر رہا ہے کہ جناب پاکستان جو مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا وہ کرنے میں کامیاب ہے۔ اور بگرام ایئر بیس کے حوالے سے ہم ساری تفصیلات جانتے ہیں کہ یہ وہی ایئر بیس ہے جہاں پہ لوگوں کو جہاز کے نیچے بھی دبتے دیکھا گیا، جو امریکہ کا سب سے بڑا مرکز بھی تھا، جب اس نے چھوڑا تو پھر اس کی پوزیشن کیا بنی، اور یہ وہی بگرام ایئر بیس ہے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ واپس لینے کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ پھر آج کی اس اسٹرائک کے بعد، جس کو نیو یارک اخبار جو ہے وہ ٹائمز وہ اس کو ریلیز کر رہا ہے، پھر لوگوں کے اندر یہ سوچ ابھرنا شروع ہو گئی کہ یہ جنگ جو ہے جس کے اندر ہم لڑ رہے ہیں یہ ہماری جنگ نہیں ہے، ہم امریکہ کے کہنے کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو شاید کچھ ایسا معاملہ ہے یا نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ تو اسی تناظر کے اندر آج کچھ ایسی ان کو اشارے ملے ہیں کہ بھارتی قیادت جو ہے وہ اس نے دیکھا کہ افغان ناکام ہو چکا ہے، ٹھیک، وہ پاکستان کا سامنا نہیں کر سکے، وہ صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں، وہ دہشت گردی کی چھپ چھپا کے آئیں اور آ کے حملہ کریں، نقصان کریں، اور جتنے بچ جائیں وہ نکل جائیں، بس ان کے پاس اس کے علاوہ مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اب دوبارہ سے ہماری ایجنسی کو یہ رپورٹس ملی، کچھ ایسے اشارے ملے کہ جناب یہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، بھارت کسی بھی وقت، اور اس کو پوری سپورٹ حاصل ہوگی۔ اب سپورٹ کس کس کی حاصل ہوگی؟ کیا صرف اسرائیل کی ہوگی یا ساتھ امریکہ بھی ہوگا؟ اگر تو ہم جیسے پہلے بات کر چکے کہ امریکہ کی بنیاد پہ ہم افغانستان کے اندر جنگ لڑ رہے ہیں، اس پرسپیکٹو کو دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ اگر صورتحال چینج ہوتی ہے اور اسرائیل کے ساتھ ٹرمپ صاحب بھی ملتے ہیں، تو وہ یقیناً اگر بھارت اسرائیل کو یا دوسرے لوگوں کو موبلائز کر سکتا ہے، جس کی انڈیا کی اپنے اندر سے لوگ اس کے اوپر اس وقت تنقید کر رہے ہیں۔ سونیا گاندھی نے شدید تنقید کی، اس نے کہا یہ اس نے کیا ہے کہ جا کے اسرائیل کی گود کے اندر بیٹھ گیا، ہمارے تو سارے مفادات ایران کے ساتھ جڑے ہوئے، اور اس نے جا کے ان کی اس چیز کو اپنا لیا۔ تو بعض میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس جنگ کے اندر ابھی تک پریکٹیکلی تو شامل نہیں ہے انڈیا، لیکن کسی بھی وقت جو ہے نا یہ اپنی جھلک دکھا سکتا ہے۔ تو اس سے خطرات پاکستان کو لاحق ہوں گے، جس کا ابھی کچھ دیر پہلے صدر آصف علی زرداری نے یہ بیان دے کر جس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب ہم آپ کی ساری ایکٹیویٹیز کو جانتے ہیں اور ہم پوری طرح سے پریپیئر ہیں، آپ ایک اور جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں، آپ کو
تھکا کے جواب دیں گے، پہلے سے بھی بدتر جواب دیں گے، اور ہم پوری طرح سے ریڈی ہیں، مسلح فورسز اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اب جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، وی آر ریڈی۔ تو یہ سارے بیانات اس چیز کو جو ہے نا وہ لے کے جاتے ہیں، کنکلوژن یہی نکالتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ اب تیسری عالمی جنگ کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ عرب ممالک سارے کے سارے متاثر ہو چکے ہیں، گو کے رپورٹس مختلف آ رہی ہیں سامنے، اور وہ کیا آ رہی ہیں کہ موساد کیا کردار ادا کر رہی ہے، ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی اس کی بات کی، اور اب بھی اس کی رپورٹس مزید مستند سورسز کے سامنے آ رہی ہیں کہ یہ سارا کھیل ہی جو ہے نا موساد کا رچایا ہوا ہے۔ ایران کے پاس نہ تو جوہری ہتھیار تھے اور نہ ہی وہ بنانے کے لیے تیار تھا، اور اس کے اوپر بھی وہ تیار تھا کہ ہم معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کبھی رجیم چینج، کبھی تھریٹ، کبھی کچھ بات کرتے ہیں، جبکہ ایک بات کے اوپر وہ قائم نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا تیسری جنگ جو ہے اب یہ نہیں ہے کہ شروع ہونے کا کوئی خطرہ ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب شروع ہو چکی ہے، جو آہستہ آہستہ مختلف ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیتی جائے گی، اور لوگ ممالک خود بخود شامل ہونے پر مجبور ہو جائیں گے، جیسے بحرین، کویت، یو اے ای، دوسرے ممالک جو سیفسٹ ترین پلیسز کہا جاتا تھا، وہ اب سوچ رہے ہیں، ٹھیک، دنیا بات کر رہی ہے کہ یو اے ای کے پاس بڑا اچھا ڈیفنس سسٹم ہے، کویت کے پاس بھی ہے، دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنے 100 جو ہے نا وہ ان کے ڈرونز گرا دیے، ان کے بیلسٹک میزائلز کو روکا، یہ سارا کچھ وہ کہہ بھی رہے ہیں، لیکن اب کیا پریکٹیکلی انہیں جنگ کے اندر اترنا پڑے گا؟ جو دوسرے ممالک کے اوپر، امریکہ کے اوپر انحصار کرتے تھے کہ یہ ہماری پروٹیکشن کرے گا، یہ دفاع کا ہمارا حق جو ہے نا وہ ادا کرے گا، لیکن اب صورتحال بدلتی دکھائی دے رہی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جنگ کیا رخ ادا کرتی ہے، اور جو رخ یہ اختیار کرنے جا رہی ہے وہ خاصا خطرناک ہے، اور اس میں پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملاقات ہوتی ہے اگلے ویڈیو۔